ایک ایسا پروگرام ہر سال جو جماعت اسلامی کرتی آ رہی ہے سارے ہندوستان کے اندر، انشاءاللہ جماعت اسلامی کڑپا یونٹ کی طرف سے رمضان عید کے بعد کا فوری پہلا جو اتوار آنے والا ہے، اتوار کے دن عید ملاپ پروگرام رکھا جائے گا، جس کے اندر ہمارے برادران وطن کو بلایا جائے گا اور ان کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹنے کی کوشش کی جائے گی اور عید کا میسیج جو ہے، پیغام عید کا ان کے سامنے تیلگو کے اندر انشاءاللہ اور اردو کے اندر رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے اندر بھی آپ شرکت کریں اور اپنے برادران وطن کو عید ملاپ پروگرام کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چند اعلانات تھی انشاءاللہ، اور یہاں پر تراویح کا بھی اہتمام انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے درسے کو ہمارا اگلا عنوان ہے رمضان کے اثرات رمضان کے بعد بھی۔ انشاءاللہ اس عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا محمد ارشاد خان عمری صاحب، صدر جمعیت ابنائے حدیث جامعہ دارالسلام رکن آباد، کہ آئے ہمارے سامنے اس عنوان پر روشنی ڈالیں۔ اہم عنوان ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ وقال تعالی فی موضع آخر، فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر صدر جلسہ، محترم امیر مقامی، فاضل مقرر اور اس مجلس کے کنوینر اور سارے ہی سامعین و سامعات، حضرات و خواتین، نوجوان دوستوں، بھائیوں اور پیارے بچوں اور بچیوں، مجھے آج آپ کے سامنے ماہ رمضان میں جو اعمال ہم کرتے ہیں اس کے اثرات کس طرح سے ہم باقی رکھ سکتے ہیں، اس عنوان پر مجھے کہنے کے لیے موقع دیا گیا ہے۔ بڑا اہم عنوان ہے، کیونکہ ماہ رمضان ہماری زندگیوں میں جب تک ہم زندہ رہتے ہیں ہر سال ایک تو گزرتا ہی ہے۔ مثال کے طور پر میرے اوپر 50 رمضان گزر گئے اور 51 رمضان میرے سر پر اللہ رب العزت انشاءاللہ رکھے گا، امید رکھتا ہوں۔ تو یہ رمضان میرے اوپر سے جو گزرے ہیں ان کے اثرات میرے اوپر کیا ہوئے، یہ ہر ایک کو اس کا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ رمضان آتا ہے اور جاتا ہے، کیونکہ دن ایسے تیز گزرتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ رمضان کا انتظار بھی نہیں ہو پاتا کہ رمضان آ کر اتر جاتا ہے۔ ابھی امسال جو ہے اسی طریقے سے ہوا، تو میرے محترم بزرگوں، وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا۔ اب اس پر بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اثرات بھی ہمارے اوپر باقی نہیں رہ پاتے، لہذا یہ عنوان اس حیثیت سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اس کے اثرات کو آنے والے رمضان تک باقی رکھیں۔ رمضان کے فضیلتیں تو ہم سنتے آئے ہیں، فاضل مقررین نے رمضان سے کی مناسبت سے قرآن مجید کا کیا تاثر پیش کرتا ہے اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے آئی، لیکن میں آپ سے جو باتیں کروں گا وہ باتیں رمضان کے اثرات رمضان کے بعد کس طرح ہوں گے، اس کے قابل ہم اپنی زمین کو بنائیں، اپنے ضمیر کو بنائیں، ہمارے اعمال کو اس طریقے سے بنائیں، ہمارے مزاج کو اس کے قابل بنائیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तक़वा इख्तियार करने के लिए ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन रोज़ों को फ़र्ज़ करार किया है। उम्मत मुस्लिमा से पहले जो उम्मतें गुजरी हैं उन उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, लेकिन उसकी नौयत कुछ और थी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए उसकी नौयत कुछ और है। ये नौयत ऐसी है कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम तक़वा इख्तियार कर पाओ। तक़वा ऐसे ही नहीं आ जाता, सांप को देख के डर गए हट गए, बिच्छू देखा हमने हट गए डर गए, वैसे नहीं है। तक़वा उसको नहीं कहते जो सांप को देखकर या उस्ताद की मार को देखकर या किसी जहरीली चीज को या तकलीफ दे चीज को देखकर आदमी डर जाए। तक़वा परहेजगारी को कहते हैं। बड़ी मुसीबत आने से पहले उस मुसीबत से बचाव का जरिया जो हम तय कर लेते हैं, अपने लिए बना लेते हैं, उसी को तक़वा कहते हैं। सवाल क्या गया कि तक़वा क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ये बात आई थी, तो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया, तुम रास्ते में कांटे पराठे पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है, तुम उस रास्ते पर कैसे चलोगे? तो जिन्होंने सवाल किया उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने दामन को संभाले हुए चलूंगा, पत्थर से बचाऊंगा, गंदगी से बचाऊंगा, कांटे पराठे कहीं मेरे दामन को या मेरे जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ न पहुंचा दे, मैं ऐसे तरीके से चलूंगा। तो आप तक़वा यही है पैदा करने वाली, ईमानी कमजोरी पैदा करने वाले बहुत सारी चीजें। और दुनिया के अंदर मुनकरात, फवाहिश, मकरूहात इस कदर ज्यादा है कि जब आदमी की नजर उस पर पड़ जाए, आदमी का दिमाग उसकी तरफ चला जाए, आदमी की सोच उसमें पड़ जाए, तो उसका तक़वा वहां पर कमजोर होता जाता है। तो इन सब चीजों को देखने के बावजूद अपनी हिफाजत करते हुए चलना ये अहम है तक़वा। और यही चीज रमजान सिखाता है, यही चीज रोजा सिखाता है। क्योंकि रोजे में जब आदमी रखता है, आपको बड़ी हैरानी होगी, आप देखते होंगे कि सहर जब आप कर रहे हैं तो उस वक्त आपके सहर के वक्त का इतना लिहाज रखते हैं, आप सब रखते हैं, इतना लिहाज हम रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सुबह सादिक खत्म होकर सुबह सादिक शुरू ना हो जाए और हम खाते और पीते रह जाएं। ये खौफ हमें लगा रहता है। सबसे पहली बात तो वक्त का तकाजा है कि हम उस वक्त के अंदर जो कानून के मुताबिक, इस्लामी शरीयत के मुताबिक जो बयान किया गया है उसके हिसाब के अंदर हम अपना सहर मुकम्मल कर लें, तो हम उसी हिसाब से अपने आप को जल्दी जल्दी सहर मुकम्मल करते हैं। ये तक़वे की सबसे पहली चीज जो पाबंदी हम करते हैं, ये तक़वा हमारे अंदर क्रिएट करता है। और फिर उसी तरह हम इफ्तार के मामले में भी वक्त का इंतजार करते हैं। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि अजान हो जाती है, अगर हमारे कान उस आवाज को नहीं सुनते हैं तो इफ्तार नहीं करते हैं। जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता कि अजान की आवाज हमारे कान में बढ़ गई है, उस वक्त तक हम इफ्तार नहीं करते। ये भी तक़वे की है क्वालिटी, क्या आदमी डरता है। यही चीज रोजे ने सिखाई है। पाबंद, मुत्ती, फरमाबरदार, ओबीडियंट बनाने का जो काम किया है तक़वा, वही है रोजा। और इसके अंदर, रोजे के अंदर हम अपनी आंखों की किस तरीके से हिफाजत करते हैं, अपने पैरों की हिफाजत, आंखों की हिफाजत, यहां तक कि हमारे दिमाग में दौड़ने वाले ख्यालात की हिफाजत भी हम करते हैं। दिमाग में अगर कोई गलत बात आ जाए, छी अस्तगफिरुल्लाह, फौरी तौर पर अस्तगफिरुल्लाह, जिसे अस्तगफिरुल्लाह मालूम है वो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ देता है, जिसे नहीं मालूम है वो छी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। यही तक़वा है। लड़ना झगड़ना, बात में मुख्तलिफ चीज़ों को देखकर, जो दुनियावी जिंदगी की चीज़ों को देखकर ऐश करने का जो मामला है, उससे अपने आप को परहेज करना। प्यास शिद्दत की लगी है, कभी भी उसके सामने ठंडा मीठा सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो अपनी हिफाजत करता है। ये सब चीजें वजू करते वक्त आदमी जब कुल्ली करता है तो इतना एहतियात से करता है कि कहीं उसके हलक के नीचे उतर ना जाए। बच्चों को आपने देखा होगा, क्लास में जब मैं उस्ताद हूं तो मैं उस हिसाब से बोलता हूं कि मैं जब पढ़ाता हूं बच्चों को, बैठे अचानक बच्चों इशारा करते, थूक मुंह में जम गया, इतना खौफ उन्हें
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دھوپ میرے حلق کے اندر اتر جائے اور میرا روزہ ٹوٹ نہ جائے. اتنا خوف یہ ہر ایک کو لگا رہتا ہے. سوالات کرنے لگتے ہیں لوگ, دھوپ نکل سکتے کیا, اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تقوی اختیار کرنے کے ذرائع پیدا کرتے ہیں. تو یہ چیز رمضان میں ہم جو سیکھتے ہیں روزوں کے شکل میں, تو یہ رمضان کے بعد اس کے اثرات ہوں. مطلب وقت کی پابندی ہو, نماز کو وقت پر جانے کا سلسلہ ہمارے اندر آ جائے, تاخیر نہ ہو, سنن اور نوافل برابر وقت پر ادا کر پائیں, بھوک پیاس کو بس میں کرنے. یہ بھوکا ہمارے سامنے جا رہا ہے اور ہم اس کو محسوس کریں, اس کی بھوک کو, اور روزے کی وجہ سے ہم نے بھوک کو محسوس کیا ہے. یہ پانی کے پیاسے کی پیاس کو محسوس کیا ہے روزے میں. دوسرے کی پیاس کو دور کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ روزہ ہے. اب روزے میں ہم نے سیکھا پیاس, اپنے آپ کو پیاس کو کنٹرول کرتے ہوئے, بھوک کو کنٹرول کرتے ہوئے, اور برائیوں کو جس طریقے سے ہم دنیا میں روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بچاتے ہیں, خیالات میں بھی کہیں بری باتیں نہ آ جائیں, اپنے آپ کی حفاظت ہم کرتے ہیں, ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. فون میں ہاتھ, اپنی انگلیوں کو فون کے ذریعے سے جو گانے بجانے یا گیمز یا جو بھی غیر ضروری چیزیں اس میں جو وقت ہم فون کی انگلیوں میں ڈھکل کر ہم اپنا وقت جو ضائع کرتے ہیں, رمضان میں اس سے محفوظ رہتے ہیں اپنے آپ کو. اس کے اثرات رمضان کے بعد بھی رہے. صرف ضرورت کے مطابق, ضرورت کی چیز, لازمی چیزیں, اس کے لیے فون کا استعمال ہو. ایسے ہی موقع مل گیا فون بیٹھے اور رکھ لیے اور اس میں اسی کو ڈھکلتے بیٹھے, اور روزے کا اثر بھی جاتا رہے, افطار کا وقت آ جائے اور پھر بھوک لگی, محسوس ہوا, افطار کرے اور نکل گئے. ویسے نہیں, اس کے اثرات رمضان کے بعد باقی رہے. اسی طرح ہر چیز کے اثرات باقی رہے. یہ ہم مسلمان رمضانی نہیں ہیں, ہم مسلمان رمضانی نہیں ہیں. مسلمان ہما وقتی ہے. متی مسلمان کے معنی متی و فرمان بردار, یعنی اوبیڈینٹ. تو اوبیڈینٹ جو ہے وقتی طور پر نہیں. اگر ہمارا نوکر ہمارے پاس سے تنخواہ لیتا ہو اور میرے پاس سے 1000 روپے لیتا ہو تنخواہ, اور وہ کہے کہ میں 1000 روپے تنخواہ لیتا ہوں, وہ 1000 روپے کے مطابق میں کام کروں گا, اس سے بڑھ کر نہیں کام کروں گا, تو کیا برداشت کریں گے؟ ہم نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ہماری بات اس سے ہوئی ہے کہ تنخواہ کے لیے 1000 روپے ہے لیکن کام پورا کرے گا. وہ اپنے آپ کو اسے ہم مطیع بنائیں گے اور وہ نوکر بھی مطیع بن کر رہے گا, اوبیڈینٹ بن کر رہے گا. تو یہ اطاعت کا جذبہ رمضان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کروں, کیونکہ یہ باتیں ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں, فاضل مقررین سے ہم نے سنا بھی. چونکہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے اول ذکر جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, ان آیتوں کی مناسبت سے یہ بات کرنا چاہوں گا. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, تم نصیحت کرو, ہو سکتا ہے کہ نصیحت مومنین کو نفع پہنچانے والی ہو. فذکر ان نفعت الذکر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے, ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو نفع پہنچائے. سیذکر من یخشی, جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے, تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے, تقوی رکھتا ہے, وہ نصیحت حاصل کر لے گا. میں اور آپ دونوں ہی تقوی اختیار کرنے کے لیے, تقوی کے میدان میں اترنے کے لیے, اپنے ایمان کو جھلوڑنے کے لیے, اپنے ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے ذکر کی اس محفل میں, یاد دہانی کی اس محفل میں اور آپ بیٹھے ہوئے. یہاں یہ بات نہیں کہ میں آپ کو جو معلوم نہیں ہے وہ بات میں یہاں بول رہا ہوں, وہ بات نہیں ہے. آپ کو جو معلوم ہے کہیں ہو سکتا ہے کہ میرے سے زیادہ آپ جانتے ہوں اور آپ کو اس کا علم اچھی طرح ہوگا, لیکن یہ باتیں جو ہیں صرف ایک دوسرے کو نصیحت کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر اجتماعیت کے ساتھ آنے والے رمضان کو فیس کرنے کے لیے, آنے والے رمضان سے استفادے کے لیے, آنے والے رمضان کو یوزفل بنانے کے لیے, کارگر بنانے کے لیے یہ محفل ہماری جڑی ہوئی ہے. سب سے پہلی بات وقت کی قدر کرنا لازم ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بہت ہی مختصر چھوٹی سی آیت ہے, چھوٹی سی آیتیں والی چھوٹی سی صورت ہے, نہایت مختصر ترین صورت ہے, لیکن کتنے معنی ہیں اس کے اندر. زمانے کی قسم اللہ رب العزت نے کہی, زمانہ جس میں انسان زندگی گزار رہا ہے,
آپ پر سے مجھ پر سے کتنے مہینے گزر گئے آج تک کے، یہ مہینے کس طریقے سے گزرے ہیں، اس کا جائزہ مجھے اور آپ کو لینا ہے۔ زمانے کی قدر، وقت کی قدر لازم ہے۔ اگر ہم نے وقت کی قدر نہیں کی تو ہماری قدر نہیں کی جائے گی۔ بس ایسے ہی آیا کھایا پیا گیا ختم، اس طرح ہو جائے گا۔ قدر وقت کی جب آدمی کرتا ہے تو اس کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے۔ برف بیچنے والا کس طریقے سے برف بیچتا ہے؟ آج کے دور میں گلی کوچوں میں برف بیچنے والے ہمارے سامنے نظر نہیں آتے ہیں۔ کڑپا کا حال کیا ہے پتہ نہیں مجھے، البتہ ہمارے ہاں اس زمانے میں بچپن میں جب ہم تھے تو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں سائیکلوں میں رکھ کر برف بیچا کرتے تھے۔ ایسی تیزی کے ساتھ وہ بیچے گا، جلدی جلدی بیچے گا اور انتظار نہیں۔ ایک بچہ پیسہ دینے میں لیٹ کرتا ہے، لینے میں لیٹ کرتا ہے، وہ غصہ کرے گا، اس کا برف پگھل جائے گا تو پھر اس کی آمدنی نہیں مل پائے گی۔ بس تو اسی طرح برف کی طرح ہے، یہ برف کھلتا جائے گا، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ برف کو بچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں استعمال کرتا ہے۔ ایک طرف سے تھرماکول استعمال کرتا ہے تو دوسری طرف سے نمک استعمال کرتا ہے تو دوسری طرف سے بعض لوگ تو کیمیکل استعمال کر کے اس برف کو ٹھنڈک کو باقی رکھنے، برف کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اسی طرح اپنے وقت کو جو ہے حفاظت کرنا ہے، اس کی قدر ہمیں کرنا ہے۔ یہ وقت اللہ رب العزت نے ہمیں جو دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ یہ محفل آئے بیٹھے سنے اٹھے چلے، یہ نہیں ہے، یہ کام نہیں ہے میرا اور آپ کا۔ میرا اور آپ کا کام قرآن کی اس آیت کریمہ کے مطابق نصیحت، ایک دوسرے کو مل کر نصیحت حاصل کرنے کا ہے، تو اس وقت کو صحیح استعمال کریں۔ یہ محفلیں بہت مشکل کا وقت ہے، آپ کی بے حد مصروفیات آپ کے ہیں، ان ساری مصروفیات کو چھوڑ کر آپ فرشتوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی عظمت والا کی محفل ہے، تو اس محفل کی عظمت اسی وقت کارگر ہوگی اور اس محفل میں شرکت اسی وقت کارگر ہوگی جب ہم ایک فیصلہ لے کر اٹھیں کہ میرا آنے والا رمضان پاورفل رمضان ہوگا، طاقتور رمضان ہوگا۔ ہمارے روزے ہمارے ایمان کو بدل دینے والے ہوں گے، ہمارے روزے ہمارے اسلام کی قوت کو بڑھا دینے والے ہوں گے، ہمارے روزے سارے برادران وطن کو ایک مثالی بنا دیں گے۔ یہ اس طرح کا فیصلہ کر کے ہمیں اٹھنا ہوگا۔ تو وقت کی قدر بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے کہا کہ بلا سبیل الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں، مگر وہ انسان جو غلط استعمال کرتا ہے وقت کا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، عمل صالح، تواصی بالحق، حق کی وصیت اور صبر، یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر آدمی زمانے کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا تو یقیناً وہ زمانہ اس کے لیے کارگر ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، رمضان میں جو ہمیں کرنے کے کام ہیں وہ سنن اور نوافل کا اہتمام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محترم مولانا نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا، سنن اور نوافل، فرائض کا معاملہ جہاں تک ہے، یہ ایک فرض عام دنوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے رمضان میں، اور رمضان میں جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ فرض کے برابر عنایت کرتا ہے۔ تو نوافل اور سنن کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اگر ہم رمضان کے 30 دنوں یا 29 دنوں میں پورا وقت اسی کے پیچھے اپنا دل لگا کر، مسجد سے اپنا دل معلق کرا کے، اپنے دل کو مسجد سے لٹکا کر سنن اور نوافل اور فرائض کا اہتمام اگر ہم نے کیا تو یقیناً اس کے اچھے اثرات رمضان کے بعد بھی ہم پر ہوں گے۔ اگر اس کے اثرات نہیں ہوئے تو یہ رمضان ہمارا کارگر نہیں ہوگا۔ یہ رمضان ایسے ہی ہمارے اوپر آیا اور چلا گیا، جیسے کہ بعد میں بولیں گے لوگ، ہاں بھائی رمضان آیا، آنکھوں مجھ کو کھولے تک چلا گیا رمضان، اسی طرح بول کر اپنی زندگی ختم۔ لیکن وہ شخص اس طرح نہیں کہے گا جس نے رمضان کو صحیح استعمال کیا ہے، وہ شخص مطمئن رہے گا جس نے سنن و نوافل کا اہتمام کیا اور یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ آنے والی زندگی میں رمضان کے بعد بھی اس کے اثرات میں باقی رکھوں گا اور اس کی عادت میں بنائے رکھوں گا۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جو اہم آپ کے سامنے مجھے عرض کرنی ہے، جیسے کہ محترم نے بھی عرض کیا کہ تدبر قرآن، قرآن صرف تلاوت کافی نہیں ہے، اس کا تدبر بھی کرنا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ قرآن کیا ہے، صحیح چیزیں، سچی چیزیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ کیسے محسوس کریں گے؟ صرف تلاوت سے نہیں ہو سکے گا، تلاوت ایسے ہی کرتے چلے جائیں گے ہم، لیکن بات کیا ہے سمجھ نہیں پائیں گے۔
بات کیا ہے جب سمجھ نہیں پائیں گے تو ہماری زندگی میں کہاں پر قرآن اترے گا؟ ہم اس کے مطابق زندگی کہاں سے گزار سکیں گے؟ جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ پر، صحیح رخ پر لے کر نہیں چل پائیں گے، کیونکہ بہتے رہیں گے، مختلف راستے آئیں گے اور مختلف راستوں میں جا کر پلٹ کر آئیں گے اور سیدھے راستے کو 100 لوگوں کے پاس پہنچ کر جانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کا تدبر یہ ہمارے لیے ایک لازمی حصہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے، قفل لگے ہوئے، جس کی وجہ سے انہوں قرآن کو سمجھنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے، قرآن ان پر نازل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا نزول ایسے طریقے سے ہمیں پڑھنا جیسے کہ قرآن مجید کا نزول ہم پر ہو رہا ہو، یعنی اس کا احساس ہو، اس کی فیلنگ ہو ہمارے اندر۔ یہ قرآن نزول میرے اوپر ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں میرے لیے اتری ہیں اور میرے کام کے لیے ہیں، اور یہ میری امت مسلمہ اور خیر امت ہونے کی حیثیت سے اس کو جب میرا اپنانا لازم ہے، جب میں اپناؤں گا تو میں خیر امت کہلاؤں گا، اگر میں اپناؤں گا نہیں تو میں خیر امت نہیں ہوگا۔ یہ احساس رکھتے ہوئے ہمیں تلاوت کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد میرا وقت کہاں تک ہے اگر بولے تو میں اس کے حساب سے کرتا ہوں جی 12:50، اچھا 10 منٹ ہی میرے پاس باقی، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے اندر ہی اپنی بات کو مکمل کروں۔ ذکر و اذکار یہ بھی بہت آسان ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بہت ہی چھوٹے کلمات تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ایسے کلمے، ان کلموں کو جب آدمی اپنی زبان پر ادا کرتا ہے تو اس کا وزن ایک دم وزندار ہو جاتا ہے۔ کلمتان حبیبتان عند الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ 2 ایسے کلمے، کلمتان حبیبتان، اللہ کو بہت پسند ہے، رحمان کو بہت پسند ہے، یعنی اللہ کو، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، سوچنے بچارنے مشکل پڑھ کر پڑھنے ویسا نہیں ہے معاملہ، آسانی سے استعمال ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، وزن میں جو ہے، تول میں بہت ہی زیادہ، زبان پر ہلکے، اور اللہ کے پاس اس کی ویلیو اس قدر رہے گی کہ وہ بہت ہی ویٹ فل رہیں گے، ویٹ فل، ایک دم وزندار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی ایک حدیث ہے، لا یزال لسانک رطبا، تمہاری زبان ہمیشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گیلی رہے، کس سے؟ ذکر الہی سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر۔ وہ ہمارے پاس آج کل وہ ذکر خفی، ذکر جلی، پتہ نہیں وہ کیسے وہ سر جھٹکنے کے ذکر، یہ سب ذکر نہیں ہے۔ واضح طور پر الفاظ کا استعمال، اس کے مطلب کو سمجھ کر الحمدللہ، اللہ کی تعریف، تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے ساری چیزیں نعمتیں عطا کی، تیرے قابل، تو بھی مجھے یہ سب چیزیں عطا کرتا ہے، تیرے سوا کوئی قابل تعریف نہیں ہے، تو ہی تعریف کے قابل ہے۔ سبحان اللہ، یہ دنیا سب تیرے خلاف کام کر رہی ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، اے پروردگار تو پاک ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ دنیا کی ساری چیزوں کو، کائنات کو بندہ دیکھتا ہے، پہاڑوں کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہ کہے کہ اللہ اکبر، کتنا بڑا ہے تو رب، ان سب چیزوں کو تو نے پیدا کیا۔ یہ چھوٹا سا خفیف ہلکا سا اشارہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے ذکر و اذکار کے تعلق سے۔ اب آئیے اس کے بعد میں آپ کے سامنے ذکر کروں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کیا کرو اے مومنو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو، کیونکہ جانور پرندے سب تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی تسبیح بیان نہیں کرتا ہے تو وہ انسان ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا کیا ہے؟ ناشکرہ بندہ بن کر ہے، جبکہ ساری چیزیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ان سے سبق سیکھے اور اپنی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرے۔ پھر اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام، اہم چیز جو ہے اس ماہ میں جو دعائیں کی جاتی ہیں، ویسے تو اللہ رب العزت ہمیشہ قبول کرتا ہے، اس ماہ میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اس کو اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ استغفار، اپنے گناہوں کی معافی، اعتراف اپنے گناہوں کا، ہم نے جو نہیں کرنے تھے وہ کام ہم نے جو کیے ہیں اس کے بارے میں جاننا، محسوس کرنا شعوری طور پر، اور پھر
اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر مغفرت طلب کرنا، یہ بہت ضروری. استغفار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک دن میں کئی 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار طلب کیا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. ہمارا معاملہ سوچ کر دیکھیے کیسا ہوگا. ہم کتنے بار تسبیح بیان کریں گے؟ 100 مرتبہ زندہ ہو کر مر بھی جائیں تو ہمارے استغفار ہمارے لیے ناکافی ہو جائے گا. میرے محترم بزرگوں، استغفار دعاؤں کا عیدہ سال کا عبادی انی فإنی قریب. اللہ رب العزت نے کہا جب میرے سے بندہ میرے تعلق سے کچھ پوچھتا ہے کہو کہ میں قریب ہوں، مجھ سے جو کچھ مانگے میں اس کو عطا کرتا ہوں. سحر کے اوقات میں بہترین وقت ہے. ہم سحر کے لیے تو اٹھتے ضرور نہیں، سحر سے 1 آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے، 4 رکعت ہی تہجد صحیح ہم نے اگر پڑھ لیے اور اس میں اللہ رب العزت سے اپنا لو لگا لیے، اپنے تعلق کو جوڑ لیے اور اس سے اپنی دعائیں اس وقت تنہائیوں میں اندھیرے میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس دعا کا اثر ہی الگ ہوتا ہے. وہ دعائیں دل سے نکلتی ہیں. لائٹ آف ہو جائے، کمرے میں تنہائی ہو رہے، بچوں کو عورتوں کو چھوڑ کر ایک طرف جا کر بیٹھ جائیں اور اللہ سے ذکر میں اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیں. نماز کے اندر جوش پیدا ہو جائے گا. وہ نماز ہماری زندگی کو بدلنے والی ہو جائے گی. وہ دعائیں ہمارے آنے والی زندگی کو بدلنے والی ہو جائے گی. یہ بھی اس میں دعا کریں، اے اللہ یہ رمضان جو دیا ہے اس میں میرے جو عمل ہوتے، اے پروردگار عالم رمضان کے بعد اس کے اثرات مجھ پر باقی رکھے. یہ تو بہت ضروری ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قرآن میں خود یہ دعا سکھائی گئی، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، تو بہت ہی سننے والا اور علیم ہے، جاننے والا ہے، سننے والا ہے. کتنی باریکی اس کے اندر ہے. دیکھیے عبادتیں کرنے کے بعد ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. روزے ہم رکھ لیں اس طرح کا اچھا بہترین اور ہمارے اندر ایک امید پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ روزے یہ بہت اچھے رکھا ہوں گے، بہت اچھے رکھا ہوں. لیکن اس کے لیے توفیق کی دعا بھی چاہیے، قبولیت کے لیے توفیق کی دعا بھی مانگنا چاہیے. اے اللہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں اسے قبول فرما لے. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. کیا ہے وہ دعائیں؟ روزہ تیرے لیے رکھا ہے اور تیرے لیے میں نے روزہ کھولا ہے، تو میرے اس دعا کو قبول فرما لے، اس روزے کو قبول فرما لے. قبولیت کی دعا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کی دعا کی ہے، شکریہ کی دعا کی. قرآن نے سکھایا ہے. اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے بھی وہ دعائیں کی ہیں، قبولیت کے لیے دعائیں کی ہیں. تو قبولیت کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ آئیے صدقہ و خیرات کی منصوبہ بندی کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ صدقہ و خیرات کریں. جو مانگا اسے دیا. آدمی کے سچویشنز کو جان کر، اس کے احساسات کو جان کر، اس کی ضرورت کو جان کر اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے. کوئی آدمی اپنی سخت ضرورت مند رہتا ہے اور اسے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس کو 10 روپے دے کر بھیج دیں. ہماری طاقت جتنی تھی وہ ہم دے سکتے ہیں، ہماری جتنی ہے اتنی ہم دے سکتے ہیں ضرور، لیکن اس کی ضرورت کے مطابق ہم ادا کرنے کی طاقت ہم رکھتے ہیں، اس کی مجبوری کو سمجھتے ہیں، اس کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو یہ ہماری منصوبہ بندی کے مطابق ہم نے وہاں پر صدقہ و خیرات نہیں کیا. منصوبہ بندی بہت ضروری ہے. اناپ شناپ جو مانگا، شرابی آ گیا، کبابی آ گیا، وقت ضائع کرنے والا آ گیا، نماز چھوڑ کر مانگنے والا آ گیا، روزہ رکھے بغیر بیڑی پینے والا آ گیا اور اس کو ہم صدقے اٹھا کر دیتے رہے. کیا صدقوں کا کیا فائدہ؟ اس کی بیڑی میں میرا بھی حق ہو گیا، اس کے شراب میں میرا بھی پیسہ چلا گیا، اس کے غلط کاموں میں میرا بھی پیسہ چلا گیا. یہ جب منصوبہ بندی نہیں رہتی ہے تو پتہ نہیں ہمارا پیسہ کس طرح راستے میں نکل جاتا ہے، کہاں خرچ ہو جاتا ہے. منصوبہ بند طریقے سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے. ایسے ہی اناپ شناپ طریقے سے خرچ نہیں کیا جاتا. پھر اس کے بعد آئیے اہم چیز اللہ رب العزت نے کہا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اللہ رب العزت نے کہا کہ کمثل حبہ، ایک دانے کی طرح ہے، زمین میں ڈالا گیا. انبتت 7 سنابل، اس میں سے 7 شاخیں نکلی اور پھر 7 ہر شاخ میں 100 دانے نکلے. 1 روپیہ ہمارا جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کا ایفیکٹ دیکھیے کتنا. ایک پھلدار بڑے درخت کی طرح ایک بیج زمین میں ہم جو بوتے ہیں، اس بیج کو بونے کے بعد ایک وقت کے بعد اب جب ہم دیکھتے ہیں اتنا بڑا درخت ہو گیا، پھل آ گئے اور اس میں ان پھلوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی. اسی طریقے کی خوشی ہمارے 1 روپیے سے جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد اس ماہ کی جو اہم عبادت ہے وہ اعتکاف ہے. اعتکاف کا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے، فرض کفایہ کی شخصیت و حیثیت اختیار کی، اس میں جس سے ہو سکے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن اعتکاف رکھے، بڑا صبر آزما عبادت ہے، وہ ایسی عبادت ہے، بہت ساری عبادتوں کے ساتھ جڑی ہوئی عبادت ہے، اور اس میں دماغ کو ادھر ادھر نہیں رکھنا ہے، اللہ رب العزت کے تعلق کو بڑھانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے اعتکاف۔ پھر اس کے بعد شب قدر کی تلاش۔ اب شب قدر کی تلاش کے تعلق سے بہت سارے بزرگوں کا ایک عمل رہا ہے، سال بھر تلاش کرتے تھے شب قدر کی تلاش، سال بھر، 6 مہینے 8 مہینے پورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کے 10 راتوں میں بطور خاص شب قدر تلاش کرنے کے لیے کہا ہے۔ آپ نے حکم کیا، آپ نے خود تلاش کیا ہے، اور شب قدر ہمارے پاس بدقسمتی سے 27 سے بڑھ کر نہیں، 27 کو ہم شب قدر فکس کر لیتے ہیں اپنی طرف سے۔ شب قدر ایسا ایک آزمائشی رات ہے، ایسی آزمائشی رات ہے جس کو کہ 5 راتوں میں بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، کس طریقے سے جوڑتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہی اس کے لیے شب قدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ صرف بوندی کھا لینے سے، میٹھا کھا لینے سے شب قدر نہیں ہوتی، نئے کپڑے پہن لینے سے نہیں ہوتی۔ شب قدر کی اہمیت جیسے کہ آپ کے سامنے بات آئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا، تو اس کی اس قدر ہے، ہزاروں مہینوں کی عبادت سے زیادہ اس کا اجر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ کوئی ایک رات ایسی ہی نہیں، صرف 27 کی رات جاگ لیا ہم نے اور پھر 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں لکھ دے گا، ہرگز نہیں۔ اس کا انتظار کرنا، محنت کرنا، مشقت ہے، مشقت ہے، صرف زبانی صرف کچھ جاگے سو گئے ویسے بھی نہیں ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، عبادت بھی کرنا ہے، ہر چیز کے لیے ایک ٹائم مینجمنٹ ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ پورا وقت جاگ کر گزارتا ہے اور دوسرا دن اس کے لیے عذاب بن جائے تو وہ مشکل کا ذریعہ بن جائے، وہ مشکل بن جائے گی۔ تو ولی عین کا حق ولی زوجی کا حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے۔ آنکھوں کا حق سے مراد کیا ہے؟ آنکھوں کو راحت دی جائے۔ آنکھوں کو راحت کیسے ملتی ہے؟ سونے سے ملتی ہے۔ تھوڑی دیر سونا بھی ہے، عبادت بھی کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اور ذکر و اذکار میں بھی گزارنا ہے۔ تو اس طریقے سے ٹائم مینجمنٹ ہمارا ہو، اور شب قدر کا انتظار ہمیں کرنا چاہیے اور اسے تلاش کرنا چاہیے۔ 5 راتوں میں ہمیں اسے تلاش کرنا چاہیے، اور بچوں کی تربیت اس معاملے میں ہونی۔ روزہ رکھنے کے بچے خوشی سے روزہ رکھتے ہیں، ہمارے روزے کو دیکھ کر بچے روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارا روزہ اتنا کوالٹی والا ہو جائے، اتنا اثر انداز ہو کہ بچے کا روزہ ہمارے روزے کے مطابق ہو، یعنی ہمارا جو کنٹرول ہے وہ کنٹرول بچوں کو بھی محسوس ہو، وہ تربیت ہے روزے کی۔ اور پھر برادران وطن کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے، اس میں ہمیں انہیں بھولنا نہیں چاہیے۔ ماشاءاللہ ابھی اعلان جو ہوا تھا، بڑی خوشی ہوئی سن کر کہ یہاں پر برادران وطن کو، یعنی غیر مسلم بھائیوں کو یہاں پر بلایا جاتا ہے اور اس کی دعوت، افطار کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس طرح کی دعوتیں ہمارے ساتھ بھی ہونی چاہیے، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے پاس اگر ہم اپنی بات کو پیش نہیں کر پا رہے ہیں، کم از کم جو حضرات یہاں پر ماشاءاللہ بڑی مجلس نمائندگان کے ذمہ دار بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ پر رکن جماعت ہیں، پھر آپ بھی یہاں پر رکن حامی ہیں، اس طرح بہت سارے لوگ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ان ماہرین سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں ضرور، اور اپنے برادران وطن سے ان کو تعلق جوڑ کر، کم از کم ان کا فون نمبر دے کر یا ان سے رابطہ کروا کر آپ اس معاملے میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ برادران وطن سے ہمارا گہرا تعلق، ان کے پاس ہمارے افطار کے آئٹمس ان کے پاس جائیں، اور پھر ہمارے عید ملن کے موقع پر انہیں دعوت دیں، اور عید کی بریانی ان کو ضرور پہنچائیں، کیونکہ وہ لوگ بہت انتظار کرتے ہیں، بہت انتظار کرتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ان کو ہمارے ہمنوا بنانے میں ہمارے لیے عید کی بریانی بڑی کام آتی ہے۔ ان کو ہمنوا بنانے کے لیے، ہماری بات کو سننے کے لیے ایک ذریعہ بنتی ہے بریانی۔ تو میرے محترم بزرگ، ان کے ساتھ صرف کھانے پینے کے معاملے میں شیئر کرنا نہیں ہے، اپنی دعوت بھی ان کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہے۔ تو باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ہی پیش کی، بے ربط باتیں تھیں، بہت ساری باتیں ہیں، وقت بہت تنگ ہے۔ بہرحال اللہ سے دعائیں گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ رمضان جو مجھے اور آپ کو عنایت کر رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت کرے اور اس سے 100% ہم فائدہ اٹھا پائیں۔ رمضان کی وجہ سے ہماری اجتماعیت میں اچھا خاصا فرق پیدا ہو، ہماری اجتماعیت کے اندر طاقت پیدا ہو جائے،
اور ہمارے ہر عمل کے اندر جوش و خروج پیدا ہو جائے اور اللہ رب العزت کی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت کرتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو تصور اللہ رب العزت ہمیں عنایت فرمائے. آمین. اور اس محفل میں جو ذمہ داران ہیں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ غریب کو یاد کیا اور یہاں پر کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے مجھے اپنے شہر سے دعوت دی اور میں یہاں پر آیا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بھی اس کار خیر میں شامل فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.